السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں آپ کا عباس زیدی یوٹیوب چینل سے۔ بہت سے لوگوں کے آرگومنٹس، کنٹینٹس سنتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے پروگرامز کیے، پولیٹکس پہ بھی، پبلک پہ بھی، مارشل لاز پہ بھی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی اپنا ولاگ ریکارڈ کروا دوں۔ میں نے بھی ایک وقت اس میدان میں صرف کیا۔ بحیثیت پولیٹیکل ورکر میں نے اپنا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا تھا۔ میں پی ایس ایف میں شامل ہوا، وہاں سے ہوتا ہوا پیپلز پارٹی میں، اور جب اپنا میاں نواز شریف نے قدغن لگایا اور بینظیر کو، محترمہ کو بند کیا، تو ہم نے وہ تحریک چلائی ان کے حکم پر، اور محترمہ نے طویل لانگ مارچ کیا اس حکومت کے خلاف۔ اسے بھی ہم اس وقت فستائیت کہتے تھے۔ میں اس میں ڈیٹین ہوا، جیل میں رہا ہوں۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتا تھا کہ میری بیٹی اس وقت 20 دن کی تھی جب مجھے انہوں نے گھر سے اریسٹ کیا 3 MPO نے، اور ہم اس کو اپنا زیور سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کے خیال۔ اور پھر وہ الیکٹیبلز کا دور شروع ہوا، اور الیکٹیبلز جو وہ ہر جماعت کی ڈیمانڈ ہے کہ چاہے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا PTI ہے، تمام لوگوں کو الیکٹیبلز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بلا کسی جماعتی کے فیصلے کے یا کوئی نظریے کے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبل ہے، یہ خام خواہ آزاد بھی جیت جائے گا، اس کو ٹکٹ دے دیا جائے، اور وہ پھر بھی اس خوف میں کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، وہ لمبے فنڈز دے کر جو ہے ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہماری سینٹ کا بھی یہی ایسا ہی کچھ نظام ہے۔ لوگ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں یوں ہے، وہاں یہاں، لیکن ہم نے جو اپنا سسٹم، اپنی کھچڑی، اپنی سیاست کے ساتھ ہم خود جو کچھ جس مقام پہ کر چکے ہیں، اس میں کسی کا کوئی باہر کے بندے کا کوئی رول نہیں ہے، ہم خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس میں نے PTI جوائن کی 96 میں PTI کا وجود قائم ہوا، اور اس کے اوائل کے جو ایام تھے ان میں خان صاحب کے ساتھ تھا۔ خان صاحب بذات خود ایک انتہائی آنیسٹ اور اچھے آدمی تھے۔ میں نے ان کے قدم بقدم ساتھ چلنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی مجھ پر بھاری ذمہ داریاں عائد کی۔ میں ان کا ڈسٹرکٹ کا پہلے کوآرڈینیٹر بنا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بنا، پھر میں پنجاب کونسل کا رکن بنا، پھر میں ان کا CEC کا ممبر رہا، جس کے اندر میں مشاورت کرتا رہا۔ اور چونکہ میرا خمیر پیپلز پارٹی سے اٹھا ہوا تھا، ہم اپنے آپ کو وفاق کی علامت کہتے تھے، اس حساب سے میری کوشش یہ تھی کہ خان صاحب، ہم نے کسی بھی وسطائی حکومت سے، کسی ڈکٹیٹر سے ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور اسی کے اوپر اس کا مزے کی بات آپ کو میں بتاتا چلوں سامعین، کہ یہ ان کا جو بلدیاتی منشور تھا 2002 میں، وہ آدھے سے زیادہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، کہ جس میں، اور وہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے متاثر ہو کر ان کی جو میں نے وہ میٹنگز کے اندر دیکھا تھا کہ وہ بنا رہے تھے ضلعی گورنر، تو میں نے اس کو دیکھ کر ان کو بتایا کہ خان صاحب کیوں نہ ہم اس کو جو ہے لانچ کر دیں اپنے طور پہ، کہ ہم اس کو ضلعی حکومت جو ہے ہم اس میں بنائیں۔ تو وہ ہمارا چوری ہو گیا، اور چوری ہو کر وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ کے اندر وہ ڈسٹرکٹ ناظم کا جو نظام متعارف کروایا گیا، وہ اسی کا چرپا تھا، اور میں نے وہ اس باقاعدہ اسے منشور کے اندر شامل کروایا تھا۔ ہم نے بے پناہ محنت کی خان صاحب کے ساتھ، اور وہ اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے معراج محمد خان کو انہوں نے بنایا تھا پہلے۔ معراج محمد خان ایک زرک سیاستدان تھے، بہت ہی قابل آدمی تھے۔ انہوں نے
بھٹو صاحب کا دور دیکھا، ایوب کا دور دیکھا، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں جیل کی صحبتیں برداشت کی، تو وہ بہت مانے تانے سیاستدان تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ عمران خان صاحب تھے، تو میں نے اذراء مذاق معراج محمد خان سے کہا کہ خان صاحب آپ سینئر موسٹ پالیٹیشین ہیں، آپ مہربانی کریں کہ ہمارے خاندان ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں عمران خان، یہ ایک معروف کرکٹر ہے، ان کا دنیا بھر کے اندر نام ہے، تو آپ انہیں انہوں نے سیاسی جماعت لانچ کی ہے، آپ انہیں سیاست سکھائیں۔ تو انہوں نے بھی آگے سے ہنس کر مجھے جواب دیا کہ زیدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خان کو سیاست سکھاؤں، جبکہ یہ مجھے سیاست سکھانے کے چکر میں ہے اور یہ پورے استاد بن چکے ہیں۔ اور اس کے چند ماہ کے بعد ہمارا گلبرگ میں ایک وہ الیکشن تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر اس میں ووٹنگ تھی، تو جب میں وہاں پہنچا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے 3 ووٹ ڈالنے ہیں۔ میں نے پوچھا جی کیا 3 ووٹ کس چیز کے ہیں میرے، میں سنگل مین ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا 1 ووٹ ہے ممبر آف CEC، 1 ووٹ ہے آپ کا ممبر آف پنجاب کونسل، 1 ووٹ ہے آپ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیا، تو آپ نے 3 ووٹ پول کرنے ہیں یہاں۔ اور طریقہ کار سب کو سمجھا دیا گیا، تو خان صاحب بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے PTI کے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے جو نامزد ہوئے یہ ان سے اپلیکیشن لی، اور مقابلے میں ایک اپلیکیشن آ گئی حیدرآباد سندھ کے ایک تھے، کوئی MQM سے وہ وکیل تھے غالباً، ان کی اپلیکیشن آ گئی کہ جی یہ بھی مرکزی جنرل سیکرٹری بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بنے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، تو ووٹ سے ہی بننا تھا نا، وہاں ہم نے ووٹ دینے تھے ان کو۔ تو جب انہوں نے ووٹ لینے شروع کیے اور میں اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کلرک نے میرا انگوٹھا پکڑا اور اس نے پکڑ کر اس MQM والے بندے کے نام پر میرا نشان لگوا دیا۔ میں ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا زید صاحب رک کے آپ کے لیے کھانا ہے، ہم نے چھوٹا گوشت پکایا ہے، چائے کا بھی انتظام ہے، بسکٹ وغیرہ بھی ہیں، آپ کی بڑی ہم خدمت کریں گے، آپ رکے ذرا۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ میں نے تو اس کو معراج محمد خان کو ووٹ دینا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، دے لیں گے ان کو بھی، بہت لوگ ہیں، کافی سارے دوست ہیں۔ اس کے بعد جب میں دوسرا ووٹ پول کرنے کی ہے، اس نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور میرے سے ادھر معراج محمد خان پر دبا دیا۔ جب تیسری بار اس نے میں نے اس سے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا سریا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ معراج محمد خان کے مقابلے میں 35-40 ووٹ جب اس کے اگینسٹ پڑیں گے تو اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو جائے گا کہ وہ اتنا بڑا قدآور آدمی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سینئر موسٹ پولیٹیشین کو ایسے ذلیل کر رہے ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ یار تم زیادتی کر رہے ہو، آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا، یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے، بالکل بھی غلط آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا زیدی تم پولیٹیکل ورکر ہو، تمہیں ان پالیسیوں کا نہیں پتہ۔ میں نے کہا جناب مجھے پتہ ہے، اور ابھی چند دن پہلے جو بات انہوں نے میرے سے کی تھی اس کی مجھے اب سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے مجھے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ زیدی صاحب یہ مجھے سیاست سکھانے کے چکر میں ہے، اور مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ تم لوگ جو خان صاحب کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو، اگر اسی طرح یہ صورتحال قائم رہی تو ایک دن آئے گا خان تنہا کھڑا ہوگا۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج پاکستان کی عوام اس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن لیڈر بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے ہیں، پارٹیاں بدلتے نظر آ رہے ہیں، جماعتیں بدلتے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرض کیا کہ اس الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو باہر رکھ لے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں ایک بہترین مستقبل کے ساتھ عوام دوبارہ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے 97 کا الیکشن آیا جب، تو میں نے اس حلقے سے MPA کے لیے کنٹیسٹ کیا، اور میں پولیٹیکل ورکر تھا۔ میں نے ان کو پہلے ٹیلی فون پہ کہا کہ جناب میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، میرے پاس ایکسپیرینس ہے، لیکن میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھاری فیسیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹکٹ لینے کے لیے آ جاتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے
تو میں وہاں لاہور نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیسوں کو رہنے دیں لیکن آپ انٹرویو کے لیے ضرور آئیں۔ اسی طرح میں وہاں لاہور پہنچ گیا، مختلف ڈویژنز کی باریاں چلتی رہیں، بہاول پور کی، ملتان کی، اسی طرح اس کے بعد پھر اینڈ پہ ڈی جی خان ڈویژن کی باری آئی۔ اس میں اس حلقے سے محترم غلام رضا شاہ صاحب ہیں لیا سے، تھال ہومیوپیتھک کے مالک، انہوں نے کسی PP 215 اس وقت اس کا نمبر تھا، تو اس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب میں نے اس سیٹ پر اپلیکیشن دی ہے، میرا یہ حلقہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا بھی رقبہ ہے اس حلقے پر۔ میں نے کہا جی آپ کا رقبہ ہوگا لیکن چونکہ آپ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، میں تو یہاں پر پیدا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہم کون سا انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی ضلع لیا میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کرتے کرتے وہ وہاں تک چلی گئی، آگے تک۔ میں باہر نکلا تو خان صاحب کے بہنوئی تھے، حفیظ خان صاحب، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میرا ان سے تعارف نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو وہاں پہ ان کا ایک سیکٹری کھڑا تھا، ان سے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے اپنی فائل اس سیکٹری کو دکھائی کہ میں یہاں آیا ہوں ٹکٹ کے حصول کے لیے اور یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں۔ ریٹینشن آرڈر تھا اس میں اور پیپلز پارٹی کے دیگر ڈاکومنٹس تھے۔ میں اپنا پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لیا کا انفارمیشن سیکٹری تھا، تو وہ لگے ہوئے تھے۔ پھر سیکٹری پولیٹیکل ایجوکیشن ڈسٹرکٹ لیا پیپلز پارٹی، اور مارشل لا دور کے اندر سیکٹری پیپلز پارٹی کا سٹی کا چوک اعظم، تو وہ میں نے دکھائے جب، تو حفیظ خان نے وہ میرے سے فائل لے لی اور لے جا کر اس نے جو اندر انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا سر یہ اہل اور میرٹ پر پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو آپ پولیٹیکل ورکر کے کوٹے سے ٹکٹ دیں۔ انہوں نے میری اپلیکیشن ایکسیپٹ کروائی اور وہ دیکھنے والے نے میرے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ ہم آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ پارٹی ادا کرے گی، آپ الیکشن لڑیں گے، آپ کوالیفائی کر گئے ہیں، آپ نے ابھی جانا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے حلقے کے لیے لگانے کے لیے 1000 جھنڈا، پمفلٹ، بیج، بینرز اور اشتہارات وہ ڈونیٹ کیے، اور جو NA کا امیدوار تھا اس کے اوپر میری ذمہ داریاں ڈال دی۔ وہ الحاج ظفر مغل صاحب تھے لیا سے، قومی اسمبلی حلقہ نمبر 139 تھا اس وقت، تو ان کو شاید وہ زیادہ ہی زوم تھا کوئی کہ میں جیت جاؤں گا۔ انہوں نے 25-30 لاکھ روپیہ اس وقت انویسٹ کر دیا اس معاملے میں، لیکن مجھ خاکسار کے ووٹ ان سے زیادہ تھے، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر تھا اور میں نے کوٹ سلطان سے لے کر نواں کوٹ تک یہ حلقہ تھا جس کے اندر میں نے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ اس وقت ہمارا PTI کا انتخابی نشان وہ چراغ تھا بلے سے پہلے، اور میں نے چراغ پر ووٹ مانگا، لوگوں سے اپیل کی اور اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے۔ وہ 3000 تقریباً تعداد بنی تھی ووٹوں کی، اور ان کے 25 لاکھ خرچنے کے بعد ووٹ نکلے 3200۔ تو خان صاحب کے میں نے 2 وزٹ کروائے، اس کے بعد میں نے پراپر اپنا وزٹ کروایا چوک اعظم سٹی کا یہاں پر، اور ان کو پھر میں اپنے گاؤں بھی لے کر گیا، دیگر اور دیہاتوں میں بھی، اور جو ان کا عیسائیوں کا گاؤں تھا چک نمبر 270 وہاں پر بھی میں ان کو لے کر گیا، اور 68 چک ہے پیروں والا وہاں پر بھی میں لے کر گیا، اور تمام دوستوں سے میں نے فردن تعارف کروایا اور اپنے پاس بلوایا، اور خود سارا کھانے کا اہتمام کیا، جلسے کا اہتمام کیا۔ اور مجھے نہیں یاد کہ ڈسٹرکٹ لیا میں اس وقت کوئی PTI کے لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو میں نے کہا کہ یار میں جلسہ کروا رہا ہوں، ادھر خان صاحب نے آنا ہے اس تاریخ کو۔ انہوں نے کہا جی آنا تو یہاں پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں ہم وہاں دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ میں نے یہ بات خان صاحب کو کی، خان صاحب جلسے کے ایکسپینس کے لیے کام میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس بھی پارٹی فنڈ نہیں ہے، جب ہمارے پاس پارٹی فنڈ آ جائے گا ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بل سنبھال کر رکھتے رہیں۔ میں نے ایگری کیا۔ خان صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی سے قرض نہیں لینا، تم نے کوئی اسٹیج کے چکر میں نہیں پڑنا، تم نے صرف ایک ٹیبل رکھنا ہے، اس پہ کپڑا ڈال دو اور ایک مائک رکھ دو، میں آؤں گا، میں آگے لوگوں کو آواز دوں گا اور میں اپنا میسج پہنچاؤں گا۔ کہ وہ اس بندے کی سنسیئرٹی تھی
کہ وہ کتنا سنسیئر ہے پبلک کے ساتھ، کہ وہ کوئی شوشہ یا کوئی ڈرامے بازی یا کوئی ہوا ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا۔ یہ بعد میں جو لوگ ساتھ ملے انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ان سے، یہ قطعی طور پر ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے خان صاحب نے اپریل کے مہینے کے اندر ایک ریلی کی مہنگائی کے خلاف، مہنگائی اور کرپشن کے خلاف۔ وہ بھاٹی گیٹ پر تھی، شام 7 بجے کا وقت تھا۔ اس میں 500 لوگ ہوں گے یا 700 لوگ ہوں گے۔ خان صاحب نے اس میں خطاب کر کے کہا تھا کہ ہمارا مشن ہے مہنگائی اور کرپشن کے خلاف، ہم ایک صاف ستھرا پاکستان عوام کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ چور دروازے سے جو لوگ ساتھ داخل ہو گئے، جو الیکٹیبلز آ گئے اور پھر بدقسمتی سے جیت گئے اور اب پھر بھاگ گئے، ان لوگوں نے جو مقام دکھایا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا خان صاحب آپ جن لوگوں کو یہ پیسے والوں کو ساتھ شامل کر رہے ہو، یہ کل آپ کسی بھوٹوں کی طرح پھنسا کے آپ کو پھندے پہ لٹکا کے یہ بھاگ جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا، اور غریب ورکر جو ہے وہ قبر تک آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن خان صاحب ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، یہ ہماری مجبوری ہیں۔ اور وہی ہوا کہ وہ مجبوریاں خان کے لیے پھندا ثابت ہوئی کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے، اور نام پیسہ کما کر وہ نکل گئے وہ لوگ، اور سارا جو ہے اس میں برا کریکٹر جو تھا کریڈٹ وہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ لگا، اور وہ دھبے تمام جو تھے وہ خان صاحب کے اوپر آئے، چھینٹے جو تھے وہ خان صاحب کے اوپر آئے، اور الزامات کی ایک طویل لسٹ جو ہے ان کے نام کی گئی۔ ابھی تک حکومت کو کوئی ٹھوس جو ہے وہ شواہد نہیں مل سکے کرپشن کے، کوئی ان پہ الزام جو ہے وہ مختلف لگائے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہو سکا، تو اسی لیے پھر وہ مختلف پرچے جو ہیں، اور تو ان سے پولیٹیشین نہیں مرتا، اس کی عمر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بات پہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ سیاست سے اور جیل سے سیاستدان ہمیشہ سیکھتا ہے، وہ اور زیادہ پاپولر ہو کے نکلتا ہے، اور یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا۔ ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کہ وقت پھر سے دوبارہ کروٹ لے گا، اور اب عالمی چیلنج کا سامنا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں G20 کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی کسی کا رول نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ، سعودی حکومت، ترکش حکومت، ان لوگوں نے جو کوریڈور بنایا اور جیسے انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک طرف رکھ دیا کہ ہم صرف جو ہے ایران اور افغانستان کی خارجہ پالیسی کے اندر الجھے رہے، ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، ہماری عوام بھوکی مر جائے، ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں، ہماری چینی ایکسپورٹ ہو جائے، ہمارا چاول ایکسپورٹ ہو جائے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں، ہمیں بجلی 100 روپے یونٹ کر دی جائے۔ ہمارے ساتھ IMF کیا کر رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران ایسا ہے جو ہماری جان اس شکنجے سے چھڑوائے، اور عوام اب طے کر چکے ہیں کہ اب عوام اپنی منازل خود طے کریں گے، وہ اپنی منازل طے کرنے کے لیے اپنے راستے بنا چکے ہیں۔ اب میرے خیال میں انہیں روکنا ناممکن ہے۔ اب ان کو ایک نئی صبح جو ہے وہ ضرور وہ طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل اذہان ہم سوچ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح جو ہے عنقریب ہونے والی ہے اس ملک میں، اور نہ ہمارا کوئی خطہ الگ کر سکتا ہے۔ ہماری ایک بہترین ایک فوج ہے جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بارڈر سیل کر کے ہمیں اسمگلنگ سے بچا لے، ہماری چینی، ہمارے چاول، ہماری معدنیات جو چوری ہو کے جا رہی ہیں اس کو بچا لے۔ ہم نہیں مرتے، ہم مار نہیں کھاتے، ہم ڈالر کو گھسیٹ کر 60 روپے پر لے آئیں گے انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور جیسے ہی باہر آئیں گے یہ پھر کوئی سسٹم ہیک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ حالات بتا رہے ہیں ہمیں کہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا،
اور عوام الناس جلد خوشخبریاں جو ہیں، بڑی خوشخبریاں وہ سنیں گے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنا کنٹینٹ کلوز کر رہا ہوں، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں